ہاں جی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو وقف ہوتا ہے، وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم ساکن کریں گے میم کو. تو جب اس کو ساکن کریں گے تو میم کی پوری آواز یعنی زبر والی آواز نہیں نکلے گی، بلکہ ہلکی سی آواز نکالیں گے. مستقیم، مستقیم. ہاں جی، وقف کی صورت میں اب ہم سارے جملے کو اکٹھا کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. ہاں جی، آج تو ماشاءاللہ ہماری تختی نمبر جو 13 تھی وہ مکمل ہونے والی ہے. آج آخری آیت ہے اور بہت بڑا جملہ ہے جس کو ہم نے 3 حصوں میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلے ہم شروع کرتے ہیں، جس میں ہم نے ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہلانا کس کو ہے اور جسم کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور سانس لینے کے لیے ہم نے اس لفظ کو کس طریقے سے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. چلے. حمزہ ہا زیر ای. ہم نے کیا کہا تھا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ بنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ الف کے نیچے زیر آ گئی ہے، تب اس الف کو حمزہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، ای دی. ہاں جی، ابھی نون کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، لیکن یہ صرف دیکھنے کے لیے ہے، لکھنے کے لیے ہے، لیکن پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ابھی نون کو صرف اس کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے. نون صاد زبر ناس، اہدیناس، اہدیناس. ہاں جی، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے تو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. مشدد والا جو حرف ہوتا ہے اس کو دبا کے جما کے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. صاد زیر سوی، اہدینا السوی. رو الف زبر رو. ہاں جی، اس رو کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے اس حرف کو پر پڑھتے ہیں. اگر رو کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پہ زبر ہے تب ہم کیا پڑھیں گے؟ پر کر کے، یعنی موٹی کر کے پڑھیں گے. اہدنا الصراط. طولام زبر طل، اہدنا الصراط طل. ہاں جی، یہاں پہ ہم نے سانس نہیں لیا کیونکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو رہی تھی. آگے ہم نے اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں ایک دفعہ. میم سین پیش مس. سین سیٹی والا حرف ہے، اس کی ہم نے آواز سیٹی والی نکالنی ہے. مس ایسے کر کے. تا زبر تا، مستا. قوف یا زیر قی، مستقی. میم زبر ما، مستقیما. ہاں جی، اب ہم نے کہا تھا کہ وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ آخر والا حرف میم ہے، تو یہ تو کوئی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، کوئی کسی حرف میں سے نہیں. تو یہاں پہ اس کو آرام سے ساکن کریں گے اور وقف کرنے کی صورت میں اس کو ذرا سی آواز نکالیں گے. ہاں جی، وقف کی صورت میں مستقیم، مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. ہاں جی، آج ہمارا سبق بہت تھوڑا تھا کیونکہ آج ہم صرف اپنی تختی مکمل کرنے والے تھے.
تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ جملہ ہمارا جو بہت اچھا لگا ہوگا، وہ سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ہم نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔